صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادات انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر بہت سے واقعات ملتے ہیں، اور اسکالرز کے واقعات کے اندر کہ جن کی زندگی کا ایک لمحہ تھا جس پر انہوں نے غور و فکر کیا۔ چند لمحے ہی تو ہوتے ہیں جن میں ہم اکثر سوچتے ہیں، اور وہی لمحے ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیسے کرے؟ تو ایک تو ہمارے پاس قرآن مجید کا معجزہ موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تتفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرو گے؟ افلا تدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرو گے؟ اور دوسرے، اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی ذات کے اندر فی انفسکم، میرے اندر اور آپ کے اندر اور اس پوری کائنات کے اندر بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ جو سائنس پڑھتا ہے اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو جو انسان تفکر کرتا ہے، اپنے اندر کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انٹریکٹ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو انسانیت کے بہترین درجے پر لے جانے کے لیے قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ غطفان قبیلے کے سردار نعیم ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چند لمحے کا تفکر ہی تو کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انیمی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے فالوور بنے اور ایسے گرویدہ بنے۔ نعیم کہتے ہیں چونکہ قریش نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میجیشن کہتے تھے، تو میں نے بھی کہنا سٹارٹ کر دیا۔ اور اکثر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں بجائے اس کے کہ خود سوچیں یا ریفلیکٹ کریں۔ تو نعیم جو کہ قبیلے کے سردار تھے کہتے ہیں میں نے قریش سے کہا کہ ہم مدینہ جائیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے جنگ کریں گے۔ آپ نے غزوہ احزاب کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر مدینہ کے ارد گرد خندقیں بنا دی تھی، تو جس کی وجہ سے قریش کی جتنی بھی فوج آئی تھی مسلمانوں پر حملے کے لیے، ان کو مدینے کے باہر ہی کیمپ لگانے پڑ گئے۔ تو نعیم کہتے ہیں میں بھی مدینہ کے باہر ایک رات اپنے کیمپ میں تھا، مجھے خیال آیا کہ آخر کیوں ہم محمد کے اتنے دشمن ہو گئے ہیں۔ وہی قریش جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ آج محمد کے سب سے بدترین دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ آخر محمد ہمیں کہتا ہی کیا ہے؟ صرف ایک یہ کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تھا چند لمحوں کا تفکر۔ نعیم کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو پوچھا نعیم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا چاہتا ہوں، اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ ان چند لمحوں کے تفکر نے نعیم کو اللہ کے راستے میں آنے کی توفیق دی۔ جب ہم بھی قرآن یا رسول یا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ جو پاس کے کلاسیکل اسکالر تھے وہ کہا کرتے تھے العلم للعمل، جتنا علم ہو اس پر عمل بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو پورا کا پورا دین کے اندر رنگ لو۔ تمہارا دین تمہاری آئیڈینٹی ہونا چاہیے، تمہاری پہچان ہو۔ ایک وہ شخص ہے جسے تقویٰ کے میننگ بھی نہیں پتا اور وہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو تقویٰ کے میننگ بھی جانتا ہے اور روٹ ورڈ بھی جانتا ہے، لیکن جب وہ عمل ہی نہیں کرتا تو کس کی بخشش ہوگی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کو ہم صحیح راستے پر لگائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔